بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 25 رمضان المبارک 1445 ہجری مطابق 5 اپریل 2024 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ یہ رمضان اسپیشل رسالہ ہے جس کے اندر مضمون ہے کہ ہمارے روزے بے اثر کیوں، دوسرا مضمون ہے رمضان دعاؤں کا مہینہ، تیسرا مضمون ہے فدیہ کے چند ضروری مسائل، چوتھا مضمون ہے صدقہ فطر چند ضروری مسائل، پانچواں مضمون ہے عید، شکر اور محاسبے کا دن۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، اما بعد۔ اصلاحیات، ہمارے روزے بے اثر کیوں، مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ ہماری زندگی میں رمضان کا مہینہ نہ جانے کتنی بار آیا اور گزر گیا، معلوم نہیں آئندہ ہمیں یہ مبارک مہینہ کتنی بار ملے گا، لیکن افسوس کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کی زندگی میں اس کے روزوں سے کوئی بڑی تبدیلی نہیں آتی، اور رمضان کے مہینے میں کچھ اثر رہتا ہے اور رمضان کے جاتے ہی پھر عام سی زندگی بسر کرنے لگتے ہیں۔ آخر ہمارے روزوں سے وہ نتائج کیوں نہیں حاصل ہوتے جو ہونے چاہیے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم روزے کے آداب کا خیال نہیں رکھ پاتے۔ ہم رمضان میں جس تقوی کی بات کر رہے ہوتے ہیں اس کی کیفیت سے ہمارے دل خالی ہوتے ہیں۔ غور کیجئے کہ اگر ہم روزے کی حالت میں کھانے پینے سے رکے رہیں لیکن اپنے آپ کو ان بہت سی باتوں سے نہیں روک پائے جن سے رکنے کا ہمیں حکم دیا گیا، تو پھر ہمیں روزے کے فائدے کیسے حاصل ہوں گے؟ ہم روزہ رکھتے ہوئے بھی اگر اپنی زبانوں، اپنی نگاہوں، اپنے کانوں، اپنے دماغوں اور جسم کے دوسرے اعضاء کو گناہوں سے محفوظ نہ رکھ سکے تو پھر ہمیں تقوی والی زندگی کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ صرف رمضان کے مہینے ہی میں گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کا ہم سے مطالبہ نہیں ہے، بلکہ رمضان آتا ہی اس لیے ہے کہ وہ ہماری تربیت اس طرح کرے کہ ہماری پوری زندگی رمضان کے بعد بھی گناہوں سے پاک اور صاف ستھری ہو جائے۔ جب تک یہ کیفیت پیدا نہ ہو اس وقت تک ہم روزے کا اصل فائدہ نہیں پا سکتے۔ دوسرا مضمون ہے ذکر و دعا، اور رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے، مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ رمضان اور دعا کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے جہاں روزے کے کچھ احکام بیان کیے وہیں اس نے دعا کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دیں کہ میں ان سے بہت قریب ہوں، جب مجھے کوئی پکارتا ہے اور مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا سنتا ہوں، اس لیے انہیں چاہیے کہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لے آئیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186۔ اس لیے اس بار رمضان کو اس طرح گزاریں کہ دعاؤں کا مہینہ لگنے لگے اور رمضان اور دعا کا جو تعلق ہے وہ دکھائی دینے لگے۔ اس مہینے میں دعا مانگنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، اس لیے کہ جب ایک بندہ اپنے رب کے لیے صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کے رب کو اس پر بڑا رحم و ترس آتا ہے، بڑا پیار آتا ہے، اور ایسے موقع پر جب وہ اس سے مانگتا ہے، اس سے سوال کرتا ہے تو وہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ وہ تو خود چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس موقع پر اس سے کچھ مانگے۔ ایک روایت ہے کہ روزے دار کے لیے افطار کے وقت ایک ایسی دعا ہوتی ہے جسے رد نہیں کیا جاتا، ابن ماجہ 1753۔ جب رات میں سحری کے لیے اٹھیے تو تنہائی میں رو رو کر اپنے رب سے مانگیے، اس کے سامنے اپنا کلیجہ نکال کر رکھ دیجیے، خوب روئیے، خوب آنسو بہائیے، بالکل اس طرح بلبلائیں جیسے ایک بچہ اپنے ماں باپ کے سامنے بلبلاتا ہے۔ اس سے محبت اور راز و نیاز کی باتیں کیجیے، یہ سمجھ کر دعا کیجیے کہ بس ایک اسی کا دروازہ ہے، بس اسی کا در ہے، اور اس یقین کے ساتھ مانگیے کہ جو مانگیں گے وہ مل کر رہے گا۔ سب کچھ مانگیے، دنیا کی ترقی بھی مانگیے، آخرت کی نجات بھی، یہاں کی خوشیاں بھی، وہاں کی سرخروئی بھی، جنت بھی مانگیے، جہنم سے نجات بھی، نیک اعمال کی توفیق بھی مانگیے، اور گناہوں سے معافی بھی۔ ہر وقت مانگیے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، نماز سے پہلے، نماز کے بعد، نماز کے دوران، خاص کر اذان اور اقامت کے درمیان ضرور مانگیے، یہ قبولیت کے خاص اوقات ہیں۔ ترمذی 3605۔ تراویح سے فارغ ہوں تو مانگیے، سحری میں اٹھیے تو مانگیے، قرآن ختم پر تو پورے اہتمام سے مانگیے، غرض یہ کہ اتنا مانگیے کہ خدا تعالیٰ کو پیار آنے لگے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں بھی دعاؤں کا کوئی خاص اہتمام نہیں کرتے، جبکہ یہ مہینہ تو ہے ہی مانگنے کا۔ اس لیے جہاں ہم تلاوت اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں وہیں دعا کا بھی خاص اہتمام کریں۔ ویسے بھی دعا کو حدیث میں عبادات کا مغز کہا گیا ہے، ترمذی 3382۔
جو دعائیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہیں انہیں یاد کر کے انہیں بھی مانگیے، جو کچھ اپنے دل میں آئے وہ بھی مانگیے۔ یاد رکھیں کہ دعاؤں میں اصل تو دل کی کیفیت ہے، جس کیفیت کے ساتھ دعا مانگیں گے اسی قدر اثر ہوگا۔ دعا کو عبادت سمجھ کر مانگیے، یعنی دعا صرف آپ کی ضرورت کی چیز نہیں ہے بلکہ یہ ایک عبادت بھی ہے، اس لیے اس میں ثواب بھی ملتا ہے۔ اس طرح دعاؤں میں ڈبل فائدہ ہے، اپنا کام بھی ہو رہا ہے، ثواب الگ سے مل رہا ہے۔ کہنے کا مقصد بس یہی ہے، اس بار رمضان میں دعاؤں کا خاص اہتمام رکھیے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، مریضوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، پوری دنیا کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیجیے اور خوب خوب ثواب بٹوریے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ سب کو توفیق سے نوازے، آمین۔ مسائل فدیہ کے چند ضروری مسائل۔ فدیہ کے معنی ہے بدلہ دینے کے، اور شریعت میں روزہ نہ رکھ سکنے کے بدلے میں جو پیسہ نکالا جاتا ہے اس کو فدیہ کہتے ہیں۔ یعنی جو اتنا بوڑھا ہو چکا ہو کہ اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت بالکل نہ ہو، نہ سردی میں، نہ گرمی میں، نہ لگاتار، نہ چھوڑ کر، تو ایسے شخص کو روزہ رکھنے کے بجائے فدیہ دینے کی اجازت ہے۔ مریض کے لیے فدیے کا حکم نہیں ہے، اس لیے اگر کسی عام مرض جیسے بخار، دست، درد سر، پیچش، پیٹ میں درد وغیرہ کی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا تو اس کی قضا کرنی ضروری ہوگی۔ ہاں، اگر مرض ایسا ہے جس سے شفا پانے کی امید ہی نہ رہے تو اس صورت میں فدیہ دینے کی اجازت ہوگی۔ جیسے کوئی شوگر کا مریض ہے، یا کسی کو شدید دمہ ہے، یا دل کی خطرناک بیماریاں ہیں، یا کوئی ایسا مرض ہے جس میں تھوڑی دیر میں غذائیات دوا لینی پڑتی ہے، تو چونکہ ایسی بیماریوں سے مستقل شفا پانے کی امید نہیں ہے، اس لیے ایسے مریضوں کو روزہ نہ رکھ کر اس کا فدیہ ادا کرنے کی اجازت ہے۔ اگر کسی مریض نے یہ سمجھ کر فدیہ دے دیا کہ اب وہ صحت یاب نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اسے صحت دے دی، تو ان روزوں کی قضا رکھنا ضروری ہوگا۔ فدیے میں جو رقم دی تھی وہ صدقہ ہو جائے گا، جس کا ثواب انشاءاللہ اسے ملے گا۔ کوئی شخص دوسرے کی قضا اپنی طرف سے نہیں رکھ سکتا، بلکہ جس پر روزہ فرض ہے اسی پر قضا لازم ہے۔ اگر وہ ایسا معذور ہو گیا ہے کہ اب اسے مرتے دم تک روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہوگی تو اسے فدیہ دینا ہوگا، نہ کہ کوئی اور اس کی طرف سے روزہ رکھ لے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مر گیا اور اس کے ذمے رمضان کے روزے باقی رہ گئے، تو اگر اس نے فدیہ ادا کرنے کی وصیت کی تو اس کے 1/3 مال سے اس کے روزے کا فدیہ ادا کرنا ہوگا، اور اگر اس نے وصیت نہ کی ہو تو اگر اس کے وارثین ادا کر دیتے ہیں تو یہ بہتر ہے، اور اگر ادا نہ کریں تو ان پر لازم بھی نہیں ہے۔ جس شخص پر فدیہ ہے وہ روزانہ بھی فدیہ دے سکتا ہے، اور پورے رمضان کا فدیہ ایک ساتھ رمضان کے ختم ہونے پر یا رمضان کے شروع میں بھی دے سکتا ہے۔ اسی طرح جس شخص پر فدیہ دینا ضروری ہو، وہ اتنا غریب ہو کہ فدیہ ادا نہ کر سکتا ہو، تو وہ اللہ سے توبہ و استغفار کرتا رہے، اسے فدیہ کی رقم جمع کرنے اور صدقہ کرنے کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے، اس لیے اگر کھجور، چھوارے، کشمش سے نکالنا ہو تو 3 کلو 266 گرام، اور اگر گیہوں سے نکالنا ہو تو 1.25 کلو گیہوں ایک صدقہ فطر کا وزن بنتا ہے۔ اگر یہی چیزیں فدیہ میں دینی ہوں تو بتائے گئے وزن کے لحاظ سے ادا کر دی جائیں، اور اگر رقم کی شکل میں ادا کرنی ہو تو جس دن فدیہ دینا ہو اس دن ان 4 چیزوں کی جو قیمت بنتی ہو وہ فدیہ کے طور پر ادا کر دی جائے۔ اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ ہر جگہ بازار کی قیمت میں کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے، تو وہاں کے اعتبار سے وہ پیسہ نکالا جائے گا۔ اگر کھانا کھلانا ہو تو ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، اور اگر 2 وقت کے کھانے کے برابر راشن دینا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ فدیے کی رقم ایک شخص کو بھی دی جا سکتی ہے، اور ایک سے زیادہ لوگوں کو بھی۔ فدیہ صرف انہی کو دینا جائز ہے جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ صدقے عید کے دن کے چند ضروری مسائل۔ عید کی نماز کا وقت سورج نکلنے کے تقریباً 15 منٹ بعد شروع ہو جاتا ہے اور زوال تک رہتا ہے۔ عید کی جماعت کے لیے امام کے علاوہ 3 بالغ افراد کا ہونا ضروری ہے۔ اگر امامت کرنے والا گھر میں کوئی نہ ہو تو ایسی صورت میں انفرادی طور پر نماز چاشت کی طرح 4 رکعت پڑھ لی جائے۔ یہ نماز اگرچہ عید کی نہیں ہوگی لیکن انشاءاللہ نماز عید کا ثواب مل جائے گا۔ یہ 4 رکعت ایک سلام سے بھی پڑھی جا سکتی ہے اور 2 سلام سے بھی۔ اس میں 6 زائد تکبیریں بھی نہیں کہی جائیں گی اور خطبہ بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ عورتوں پر عید کی نماز واجب نہیں ہے۔ مردوں کی طرح عورتوں کے لیے بھی عید کے دن مستحب ہے کہ وہ غسل کریں، عمدہ لباس پہنیں، کیونکہ یہ خوشی اور زیب و زینت کا دن ہے۔ عید کے دن ایک دوسرے کو مبارکباد دینا جائز ہے۔ عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر فجر کی نماز قضا ہو گئی ہو تو اسے گھر ہی میں پڑھ لینا چاہیے۔
صدقہ فطر چند ضروری مسائل۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مصلحت اور حکمت سے اس دنیا میں مال و دولت کے لحاظ سے ایک کو دوسرے پر فضیلت بخشی ہے، کسی کو مالدار بنایا ہے تو کسی کو غریب، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے مالداروں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ غریبوں کو حقیر نہ سمجھیں بلکہ ان کی مدد کریں۔ اگر خوشی کا موقع ہے تو ایک مالدار مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ تو خوشی منائے اور اس کا غریب بھائی خوشی کے موقع پر بھی پریشانی میں رہے۔ اس لیے شریعت میں خوشی کے موقع پر سماج کے غریب افراد کو بھی یاد رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صدقہ فطر کو واجب کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ سماج کے غریب لوگ بھی عید الفطر کی خوشی ساتھ منا سکیں۔ صدقہ فطر کا مقصد دو معلوم ہوتا ہے، نمبر ایک غریبوں کی مدد کر کے عید الفطر کی خوشی میں ان کو بھی شامل کرنا، نمبر دو صدقہ کے ذریعے روزے میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اس کو پورا کرنا۔ صدقہ فطر کے چند ضروری مسائل۔ صدقہ فطر ہر اس مسلمان پر واجب ہے جس کے پاس نصاب یعنی 612 گرام چاندی کے برابر مال ہو۔ اس کے واجب ہونے کے لیے مال پر 1 سال گزرنا شرط نہیں ہے، نہ ہی مال کا تجارتی ہونا اور مال والے کا عاقل و بالغ ہونا شرط ہے۔ نمبر دو، صدقہ فطر کے واجب ہونے کے لیے روزے دار کا روزے سے ہونا بھی شرط نہیں ہے، اس لیے جس نے روزے نہ رکھے ہوں صدقہ فطر تو اس پر بھی واجب ہے۔ نمبر تین، صدقہ فطر انہی لوگوں کو دیا جا سکتا ہے جنہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، البتہ صدقہ فطر غیر مسلم بھائیوں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ نمبر چار، رمضان المبارک کے شروع ہونے کے بعد کبھی بھی صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے، البتہ عید سے پہلے ادا کر دینا بہتر ہے۔ نمبر پانچ، عاقل بالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا باپ پر ضروری نہیں ہے، لیکن اگر باپ صدقہ فطر ادا کر دے تو درست ہو جائے گا۔ نمبر چھ، نابالغ بچے کے پاس اگر نصاب کے برابر مال ہو تو اس کے مال سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا، اگر ان کے پاس نصاب کے برابر مال نہ ہو تو ان کے والد کی طرف سے ادا کریں گے۔ نمبر سات، حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ فطر میں گیہوں، کھجور، کشمش، پنیر، جو میں سے کوئی بھی چیز دی جا سکتی ہے۔ گیہوں سے نکالنا ہو تو 1.25 کلو یا اس کی جو قیمت بنتی ہے اس کے حساب سے رقم ادا کر دی جائے گی، اور اگر کھجور یا کشمش یا پنیر یا جو سے نکالنا ہو تو 3.5 کلو یا اس کی جو قیمت بنتی ہو اس حساب سے رقم ادا کی جائے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو لوگ خوشحال ہیں، پیسے والے ہیں، ان کو کھجور، کشمش، پنیر یا جو سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے، اور جو لوگ کم پیسے والے ہیں وہ گیہوں سے نکال دیا کریں۔ لیکن ہمارے سماج میں عام طور سے ہر طرح کے لوگ 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت کے برابر رقم ادا کرتے ہیں، جو شریعت کی روح اور اس کے مزاج کے خلاف ہے۔ اس لیے خوشحال لوگوں کو اپنی حیثیت کے حساب سے رقم ادا کرنی چاہیے تاکہ غریبوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے۔ آخری مضمون ہے عید، شکر اور محاسبے کا دن۔ ہر قوم کے ساتھ کچھ خاص دن ہوتے ہیں جن کو وہ تہوار اور جشن کے طور پر منایا کرتے ہیں۔ ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ خوشی و مسرت کا اظہار کرنا انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اس لیے اسلام نے بھی اپنے ماننے والوں کو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے خوشی منانے کی اجازت دی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ مدینے کے لوگ سال میں 2 تہوار منایا کرتے ہیں، ان میں کھیل تماشے کیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان دونوں میں تم لوگ خوشی کیوں مناتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم اسلام سے پہلے یعنی جاہلیت کے زمانے میں ان دنوں میں خوشیاں منایا کرتے تھے، بس وہی رواج اب تک چل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان 2 تہواروں کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن تہوار کے لیے مقرر کر دیے ہیں، ایک عید الفطر، دوسرا عید قرباں۔ سنن ابو داؤد 1134۔ عید محبت و خوشی کا تہوار ہے، اس لیے حکم ہے کہ سارے گلے شکوے مٹا کر محبت کے ساتھ یہ تہوار منایا جائے۔ ہر رشتہ دار، پڑوسی، ملنے جلنے والوں کے گھر جایا جائے، خاص طور پر ان لوگوں کے گھر جایا جائے جن سے تعلقات خراب ہیں یا بول چال بند ہے۔ ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے پورے مہینے روزے رکھنے، قرآن کی تلاوت کرنے، تراویح ادا کرنے، بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ عبادت اور نیک کام کرنے کی توفیق بخشی۔ گویا رمضان بھر اللہ کی عبادت، بندوں کے ساتھ بھلائی کی جو توفیق ملی، اسی پر عید کے دن ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ لیکن اس خوشی کے دن ہم کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی ہمیں خوشی منانے کا حق ہے؟ رمضان ایک تربیتی کورس اور ٹریننگ کا مہینہ ہے، کیا ہم نے اس کورس سے مکمل فائدہ اٹھایا؟ کیا ہم نے اپنے کردار اور اخلاق کو اچھا بنانے میں سچ مچ کا کامیابی حاصل کر لی؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلقات میں کچھ اضافہ ہوا؟ کیا ہم نے بندوں کے حقوق پہچاننے شروع کر دیے؟ کیا ہم نے سماج میں پھیلی برائیوں کو مٹانے اور ان سے خود دور رہنے کا ارادہ کیا؟ کیا ہمارے سینے میں ملک و ملت کو فائدہ پہنچانے کا کوئی جذبہ پیدا ہوا؟ اگر ہاں تو واقعی ہماری عید اصل عید ہے، ورنہ آج ہی توبہ کیجیے اور اپنی زندگی کو بدلنے کا عزم کیجیے۔
انعام کی رات۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان کی آخری رات میں روزے دار بندوں اور بندیوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس رات سے مراد شب قدر ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، بلکہ عمل کرنے والا جب عمل کرتا ہے تو عمل کے پورا ہونے کے بعد اس کو اس کا پورا اجر دے دیا جاتا ہے۔ مسند احمد 7904۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ روزے دار اگر اس طرح روزہ رکھے جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو مہینے کی آخری رات میں اس کے روزوں کا پورا ثواب ان کے ریکارڈ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور رمضان کے مہینے کی آخری رات کو دوسری حدیث میں انعام کی رات بھی کہا گیا ہے۔ اس لیے اس رات میں شاپنگ کرنے، ادھر ادھر گھومنے کے بجائے دعا اور عبادت میں مشغول رہنا چاہیے اور پورے مہینے کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم سے رمضان کا حق ادا ہوا یا نہیں۔ اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کی نمازیں، جن کی روزے تو نے قبول کر لیے، جن کی برائیوں کو تو نے نیکیوں سے بدل دیا، جن کے بارے میں تو نے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں اور ہمارے اکیڈمی کے رفقا کو یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔